السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور کیمسٹری ٹیچر آصف خان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الیکٹران افینٹی، اس میں دیکھیں ایک ایٹم ہے فلورین۔ فلورین کا ایٹم ہے، اس میں 9 الیکٹران ہیں اور 9 ہی پروٹون ہیں، اور اس میں جو ہے اگر ایک الیکٹران اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے 10 الیکٹران ہو جاتے ہیں اور 9 پروٹون سیم رہتے ہیں، اور الیکٹران جو ہے انکریز ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی الیکٹران ایڈ ہوگا تو اس میں سے انرجی ریلیز ہوگی، جیسے فلورین ہے، اس میں ایک الیکٹران ایڈ کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ فلورائڈ آئن، تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے نیگیٹو چارج، تو اس سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے -328 کلو جول پر مول، جس میں ایسا پروسیس جس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہم ایگزو تھرمک ریئیکشن کہتے ہیں۔ اگر اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں، دا اماؤنٹ آف انرجی ریلیز، یہاں پہ دیکھیں دا اماؤنٹ آف انرجی ریلیز when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity۔ تو الیکٹران کو ایڈ کرنے سے کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل میں، تو اس کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران افینٹی۔ اب ہم اس کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ آف دا الیکٹران افینٹی ان دا پیریوڈک ٹیبل۔ پیریوڈک ٹیبل میں الیکٹران افینٹی کا ٹرینڈ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پیریوڈک ٹیبل، اس میں جو ہاریزونٹل روز ہیں ان کو ہم پیریڈز کہتے تھے، اور جو ورٹیکل کالم ہیں ان کو ہم گروپس کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں الیکٹران افینٹی فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں الیکٹران افینٹی لیفٹ ٹو رائٹ انکریز ان دا پیریوڈک ٹیبل۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم گروپ کی بات کریں تو الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیکریز ہوتی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم ان اے گروپ۔ گروپ میں جو ہے الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیکریز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ فیکٹرز ہیں کہ الیکٹران افینٹی جو ہے ایٹامک سائز، کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے الیکٹران افینٹی ڈیکریز ہوتی ہے یا انکریز ہوتی ہے۔ کیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں اگر لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ میں، تو لیتھیم ہے، بیریلیم، بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ایٹامک نمبر جو ہے انکریز ہو رہا ہے، مسلسل انکریز ہو رہا ہے، یعنی کہ 3 4 5 6 7 8 9۔ اب یہاں پہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ پروٹون کی تعداد انکریز ہو رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے فلورین کا ایٹم ہے، اس میں جو پروٹون ہے 9 ہے اور الیکٹران بھی 9 ہے، تو یہاں پہ جو نیوکلیس ہے اس میں پروٹون کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ویلنس شیل کے الیکٹرانز کو اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ اٹریکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سائز کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ سائز کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک تو یہ ہے اس میں افیکٹو نیوکلیئر چارج انکریز ہو رہا ہے، اور جیسے ہی جب یہ جو ہے انکریز ہو رہا ہے افیکٹو نیوکلیئر چارج، تو سائز کیا ہو جائے گا؟ ڈیکریز ہوگا۔ سائز کیا ہوتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے الیکٹران جو ہے جب اس کے پاس آئے گا یہاں پر، تو یہ کیا کرے گا؟ الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرے گا، اسٹرانگلی اٹریکٹ کرے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے؟ انکریز ہوتی ہے۔ لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے؟ انکریز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم، ٹاپ ٹو باٹم کیا ہوتا ہے کہ ایٹامک سائز کیا ہوتا جاتا ہے؟ انکریز ہوتا ہے، نمبر آف شیلز انکریز ہو رہے ہیں، اور افیکٹو نیوکلیئر چارج کیا ہوتا جاتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے۔ کیسے کہ جو نیوکلیس ہے
اس کا ویلنس شیل الیکٹرانز پر جو اٹریکشن ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے۔ کیسے کہ جیسے ہی الیکٹران اس کے پاس آئے گا تو یہ جو نیوکلیس ہے اس کو جو ہے نا اٹریکٹ کرے گا الیکٹرانز کو، تو کیا ہوگا؟ ویک ہوگا۔ کیونکہ شیلڈنگ ایفیکٹ اس میں انکریز کر رہا ہے، افیکٹو نیوکلیئر چارج ڈیکریز ہے اور شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ٹاپ ٹو باٹم ان گروپ الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیکریز ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں نے آپ کو الیکٹران افینٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے آپ نے ہوم ورک لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی طرح آپ نے کاپی پہ ہوم ورک کرنا ہے، میں چیک کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔